شرکت ہو سکتی ہے اس میں؟ آسمان میں شرکت نہیں ہو سکتی. اس میں جنس کیسے ہے؟ دونوں ایک پارٹی کے ہو، دونوں سر نفی میں ارادہ. پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، تیسرا ہے، ساتواں ہے. شرکت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا اللہ کے بندو. زمین ہے تو زمین میں شرکت نہیں ہو سکتی. پہلی زمین ہے، دوسری زمین ہے، امریکہ کی زمین ہے، پاکستان کی زمین ہے، یا وہ ترنول کے جہاں سبزی کا ٹھیلا لگا ہے اس کی زمین ہے. کون سی زمین کی کرایہ لے رہے ہو؟ شرکت ہو سکتی ہے نا، اس لیے کہ ساری زمینیں، یہ اس میں جنس ہے. ٹھیک ہے. نفس تصور شرکت سے مانے نہیں ہے. اور یا ذات من حیث و ذات مراد ہے. زمین کی کوئی خاص زمین نہیں ہے، ذات من حیث و ذات ہے، وصف نہیں ہے. امریکی زمین ہو، جاپانی زمین ہو، سوسائٹی کی زمین ہو، یا زرخیز ہو یا بنجر ہو، وصف مراد نہیں ہے. یا ذات کے ساتھ وصف ہوگا، جیسے کہ اسماء صفات ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اس صیغہ مبالغہ. یہ جو 5 اسماء صفات ہیں، یہ ہے. اسم کا نفس تصور شرکت سے معنی بھی نہیں، اور اس میں ذات من حیث و ذات نہیں، بلکہ ذات مع الوصف مراد ہوتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے. اسم کی 3 قسمیں آ گئی: اسم علم، اسم جنس، اسم صفت. یہاں جو مصنف نے کہا کہ مفہوم مخالف کا جو لوگ اعتبار کرتے ہیں مفہوم اللقب کا، کہتے ہیں جب کسی اسم علم کی صراحت ہو، تو یہاں علم سے مراد وہ ہے جو صفت کے مقابل ہے. صفت کے، اسم صفت کے مقابل 2 آ گئے، اسم جنس بھی ہے اور اسم علم بھی ہے. تو یہاں اسم علم سے مراد علم بھی ہے اور اسم جنس بھی ہے، دونوں داخل ہے، دونوں مراد ہے. بس اسم صفت نہ ہو، اسم صفت نہ ہو. لہذا الماء من الماء، انما الماء من الماء میں جو دوسری ماء ہے یہ اس میں جنس ہے، اس میں علم تو نہیں ہے نا، پانی جنس ہے. اس سے مراد یہ چونکہ اس میں جنس ہے، اس لیے اس سے استدلال کرتے ہیں یہ بعض حنابلہ، اشاعرہ اور شیخ ابو بکر دقاق اور ابو حامد رحمہم اللہ، یہ حضرات استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہاں الماء من الماء میں جو دوسری ماء ہے اس سے مراد منی مراد ہے، یہ جو ہے یہ جنس ہے، اس میں جنس ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس میں جنس ہے، معلوم ہوا غسل کرنے کا حکم، غسل کے وجوب کا حکم اس پر لگا ہے. اگر منی کا خروج ہوگا غسل واجب ہوگا، اگر منی کا خروج نہیں ہوگا غسل واجب نہیں. یہی وجہ ہے انصار مدینہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا، اور حضرات انصار وہ 1 سال کی صورت میں غسل کے وجوب کے قائل نہیں تھے. 1 سال، ایک سال بغیر انزال کے جمع کرنا، بغیر انزال کے جمع کرنا، چاہے ادخال ذکر ہو یا اخراج ذکر ہو. جمع کر لیا، انزال نہیں ہوا تو منی نکلی، منی نکلی، غسل واجب نہیں، اس لیے کہ انما الماء من الماء. یہ حضرات انصار حضرات اہل زبان تھے، اور وہ اہل لسان ہونے کے باوجود اس روایت سے استدلال کرتے تھے، تو مفہوم لقب سے استدلال کرتے تھے نا. اس لیے کہ الماء پر جو یہ الماء جو ہے یہ اس میں جنس ہے، معلوم ہوا غسل منی کی وجہ سے واجب ہوگا، منی نکلے گی تو غسل واجب، منی نہیں نکلے گی تو غسل بھی واجب نہیں. وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے استدلال درست نہیں. یہ جس سے استدلال کرتے ہیں لوگ، اس سے استدلال درست نہیں. مفہوم اللقب سے جو استدلال کرتے ہیں یہ استدلال فاسد ہے. پہلی وجہ یہ کہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے. جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے. اس حدیث کا تعلق ابتداء اسلام سے تھا. ابتداء اسلام میں رخصت دی گئی تھی، بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا.
اور چاہے منی نکلے یا نہ نکلے غسل کو واجب کیا گیا 1 سال کی صورت میں۔ تو یہ حدیث کا تعلق ابتداء اسلام سے ہے۔ دوسرا احناف کہتے ہیں یہاں جو آپ استدلال کرتے ہو مفہوم اللقب سے کہ دوسرا جو الماء ہے یہ اس میں جنس ہے، لہذا اس پر حکم لگا ہے، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی کہ اگر منی نکلے گی تو غسل واجب، منی نہ نکلے گی تو غسل واجب نہیں۔ احناف کہتے ہیں نہیں، استدلال اس طرح مفہوم اللقب سے تو نہیں ہے، مفہوم اللقب سے استدلال نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے الماء پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام استغراق کے لیے، یہ الف لام کس کے لیے؟ استغراق کے لیے، اس لیے کہ الف لام میں تو اصل یہ ہے کہ وہ عہد کے لیے ہو، لیکن جب عہد کا معنی درست نہ بنتا ہو تو پھر وہ یا استغراق کے لیے یا جنس کے لیے ہوگی، تو چاہے جنس کے لیے لے ہو یا استغراق کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں عموم آ جائے گا۔ احناف کہتے ہیں یہ جو غسل کو منی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہاں مفہوم اللقب سے استدلال ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ جو الماء پر جو الف لام داخل ہے یہ استغراق کے لیے ہے، لہذا غسل کے تمام افراد منی میں منحصر ہے۔ کس میں منحصر ہے؟ یہ منی میں منحصر ہے۔ اگر منی نکلے گی تو غسل کے تمام افراد الماء، پہلے والے الماء پر جو الف لام داخل ہے، پہلے والے الماء پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام کس کے لیے ہے؟ یہ الف لام جنس کے لیے، استغراق کے لیے۔ پہلے الماء پر جو الف لام داخل ہے جو الغسل کے معنی میں ہے، یہ الف لام استغراق کے لیے ہے، اس لیے غسل کے تمام افراد یہ منی میں منحصر ہے۔ منی نکلے گی تو غسل واجب، منی نہیں نکلے گی تو غسل واجب نہیں۔ تو معترض کہتا ہے، مخالف کہتا ہے کہ چاہے تم استدلال، ہم تو مفہوم المخالف سے استدلال کرتے ہیں، مفہوم اللقب سے، آپ کہتے ہو نہیں مفہوم اللقب نہیں ہے بلکہ الف لام استغراق کے لیے ہے، اس لیے غسل کے تمام افراد منی میں منحصر ہے۔ تو آپ بھی تو اس کو نہیں مانتے، آپ بھی تو منی کی وجہ سے منی نکلے گی تو غسل واجب، منی نہ نکلے گی تو غسل واجب نہ ہونا چاہیے، حالانکہ آپ لوگ بھی تو اس کے قائل نہیں ہو، آپ تو پھر بھی کہتے ہو منی نکلے یا نہ نکلے غسل کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ 1 سال کی صورت میں، جماع بلا انزال کی صورت میں آپ تو پھر بھی غسل کے وجوب کے قائل ہو، تو آپ کہاں سے قائل ہو گئے؟ چاہے تم استدلال مفہوم اللقب سے کرو جیسے ہم کرتے ہیں، یا آپ کہتے ہو کہ مفہوم اللقب نہیں ہے، یہاں الماء پر الف لام استغراق کے لیے ہے، تو چاہے مفہوم اللقب سے استدلال کرو یا الف لام کو استغراق کے معنی میں لو، غسل تو پھر بھی منی کے نکلنے ہی کی صورت میں واجب ہوگا، منی نہ نکلے گی تو غسل بھی واجب نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ہاں پھر بھی غسل واجب ہے، تو آپ استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا کہ ہم استدلال، ہم کہتے ہیں کہ نہ مفہوم اللقب درست ہے کیونکہ یہ روایت ابتداء اسلام میں تھی، پر یہ روایت منسوخ ہو گئی۔ ہم پہلا جواب یہ دے رہے ہیں اس حدیث کا کہ یہ روایت ابتداء اسلام کے ساتھ تعلق تھا، اب یہ روایت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ رخصت دی تھی شریعت نے اول میں، بعد میں اس کی رخصت کو ختم کر دیا گیا، منسوخ ہو گیا۔ اگر ہم روایت کو برقرار مان لے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ منی 2 قسم کی ہے۔ منی کا نکلنا 2 طرح کا ہے، یا عیاناً ہوگا، ہمیں نظر آتا ہوگا، جیسے کہ وطی کی صورت میں ہوتا ہے، جیسے کہ انزال کی صورت میں، احتلام کی صورت میں ہوتا ہے، یا ویسے منی نکل جائے رگڑ دینے سے، تو منی نکلی نظر آ گئی، عیاناً نظر آ گئی، لہذا ایک منی کا نکلنا یہ ہے، اس سے بھی غسل واجب ہے۔ دوسرا منی کا نکلنا عیاناً نہیں ہے، دلالتاً ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن منی کے نکلنے پر دلالت ہوتی ہے، دلالتاً ہے، اور دلالتاً تب ہوگی کہ جب التقاء ختانین ہو، التقاء ختانین ہو تو اس صورت میں منی کے نکلنے پر دلالت پائی جاتی ہے۔ وہ جو
قرینہ ہے وہ جو دلالت ہے اس کو اس منی کے نکلنے کے قائم مقام بنایا گیا. اس منی کے نکلنے کے کیا کہے گا؟ اس لیے کہ وہ حضرت تو اندر ہے، ہمیں کیا پتہ منی نکلی نہیں نکلی. جب التقاء ختانین ہو تو ذکر تو اندر چھپ جاتا ہے، اب منی نکلی نہیں نکلی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اس لیے عیاناً نہیں ہے، دلالتاً ہے. آپ کہو گے کہ نہیں جب منی نکلتی ہے تو پتہ تو چلتا ہے، بڑا چسکا آتا ہے. کیسے پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، یہ ایک وقت تک پتہ چلتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا ہے. جب سیل کمزور ہو جائے پھر پتہ نہیں چلتا. فرط شہوت ہو پتہ نہیں چلتا، قلت منی ہو پتہ نہیں چلتا. جب قلت منی ہو پتہ نہیں چلتا، یا فرط شہوت ہو، شہوت کی زیادتی ہو، پتہ نہیں چلا لیکن منی نکلی ہے. انتشار اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن منی نکل چکی ہے، محسوس نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہی سمجھو، احتلام جب تازہ جوان ہو تو آسمان تک چڑھتا ہے، احتلام کا پتہ چلتا ہے. لیکن جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے تو پھر احتلام ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یار پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب اٹھا تو نقشہ افغانستان اور پاکستان بنا ہوا، پتہ نہیں چلا، لذت محسوس نہیں ہوئی. منی نکلی ہے، کمزوری ہے، یا منی کی قلت ہے، یا فرط شہوت ہے. تو جیسے احتلام ہونے کے باوجود دیکھو لذت محسوس نہیں ہوئی، احتلام ہو چکا ہے، منی تو نکلی، پتہ نہ چل سکا. ایسا ہی وتی کی صورت میں بھی جب التقاء ختانین ہو تو پتہ نہیں چلتا منی نکلی نہیں نکلی. تو شریعت کا حکم تو اکثر ہی ہوتا ہے، یہ جزئی تو نہیں ہوتا کہ بعض کو پتہ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے حکم لگ جائے، یہ تو اغلبی اور اکثری ہے. اس وجہ سے وہاں منی کے نکلنے کا پتہ نہیں ہے، عیاناً نہیں ہے. جب عیاناً نہیں ہے، دلالت پائی جا رہی ہے، التقاء ختانین اس منی کے نکلنے کے قائم مقام بن گیا. اس لیے ہم اس قرینہ اور دلالت پر حکم لگایا جائے گا، اس کو منی کے قائم مقام کیا گیا. لہذا جہاں پر بھی التقاء ختانین ہوگا ہم حکم لگا دیں گے کہ منی کیا ہو گئی ہے، نکل چکی ہے. جب منی نکل چکی ہے تو انما الماء من الماء ای الغسل من المنی، منی نکل گئی ہے، اگرچہ عیاناً نہیں ہے، دلالتاً ہے. اور بہت سی جگہوں پر دلالت کو اس شے کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ دیکھو سفر میں رخصت دی گئی ہے، سفر میں کیا دی گئی ہے؟ رخصت دی گئی ہے، مشقت کی وجہ سے، مشقت علت ہے، اس لیے سفر میں رخصت دی گئی ہے کہ افطاری کرنے کے روزانہ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھو. نماز میں قصر ہے، لیکن یہ سفر میں مشقت اس کے اعتبار سے اور ہے. یہ 20 کلومیٹر جائے گا تک جائے گا، وہ 100 کلومیٹر بجائے گا نہیں تکے گا، وہ 200 کلومیٹر جائے گا نہیں تکے گا. اس کو مشقت پیدل جانے میں ہے، یہ جہاز میں بھی جائے گا تب بھی اس کو مشقت ہوگی، اور اس کو پیدل بھی مشقت نہیں ہے. دیکھو انسان کے طبائع مختلف ہے، سفر بعض کے لیے اس میں پیدل جانے میں مشقت ہے، بعض کے لیے نہیں ہے. بعض کو مشقت جہاز میں بھی ہوتی ہے، بعض کو پیدل میں نہیں ہوتی. تب اب کون سی مشقت کو ہم وجہ رخصت بنائے، علت رخصت کے لیے علت بنائے؟ طبائع مختلف ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ سفر میں چونکہ مشقت ہوتی ہے رخصت ہے. اب وہ مشقت ہر ایک اعتبار سے مختلف ہے، اس لیے شریعت نے سفر کو اس مشقت کے قائم مقام بنا دیا. سفر کو اس رخصت اس مشقت کے کیا بنا دیا؟ قائم مقام بنا دیا. شریعت نے کیا، جو آدمی سفر میں نکلے مخصوص کلومیٹر تک، 77 کلومیٹر تک، اختلاف ہے بہرحال، اتنے دنوں تک کے لیے جو نکل گیا، اب چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، سفر کو اس مشقت کے قائم مقام بنا دیا گیا. اس لیے جو سفر میں نکل گیا ہم کہیں گے مشقت ہے، جہاز میں جائے یا پیدل جائے، اس کو مشقت محسوس ہو یا نہ ہو، جو سفر میں نکل گیا شریعت نے اس کو رخصت دے دی. شریعت نے کیا دے دی؟ تو سفر کو مشقت کے قائم مقام کیا گیا. اسی طرح یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے
التقاء خطانین جو خروج منی کی قرینہ اور دلیل ہے اس کو خروج منی کے قائم مقام کر دیا گیا، اس لیے جب التقاء خطانین ہو جائے گا حکم لگا دیا جائے گا کہ غسل واجب ہے چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے احناف کہتے ہیں پہلے جواب یہ دیا حدیث منسوخ ہے، ابتداء اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ ہم حدیث اگر صحیح ہو تو ہم مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں غسل منی کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے، لیکن منی کا نکلنا دو طرح ہوا۔ ان کی دلیل کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ انہوں نے الماء من انما الماء من الماء سے استدلال کیا، یہاں حکم اس میں جنس پر لگا ہے، اس میں عالم پر، اس میں عالم یعنی اس میں جنس پر حکم لگا ہے۔ البتہ احناف میں سے بعض حضرات، بعض شوافع اور بعض احناف جس میں امام طحاوی رحمہ اللہ احناف میں سے ہے، یہ اس بات کے قائل ہے کہ اگر کسی عدد کی صراحت آ گئی ہو، کسی اسم جنس کے ساتھ، اسم علم کے ساتھ عدد کی صراحت آ جائے تو پھر وہ اس کے حکم اسی عدد کے ساتھ خاص ہوگا، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی، اس کے علاوہ سے حکم کی کیا ہوگی؟ اس کے بعض شوافع اور احناف میں سے امام طحاوی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے، جیسے کہ یہ حدیث آپ کو بتا دی، خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 قسم کے حشرات اور پرندے ہیں، جانور ہے جو فواسق میں سے ہے، ان کو قتل کیا جائے گا چاہے حل میں ہو یا حرم میں ہو، اور وہ ہے الفارۃ والکلب العقور والحداءۃ والحیۃ والعقرب، یہ 5 ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اب حکم انہی 5 میں منحصر ہے، 5 کے ساتھ خاص ہے، 5 کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی۔ احناف کہتے ہیں اس میں علم آ جائے، چاہے مطلقاً آ جائے یا عدد کے ساتھ مقرون ہو کر آ جائے، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی نہیں ہوتی، حکم اس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں اگر اس کے علاوہ میں بھی حکم ثابت ہوگا تو پھر یہ عدد ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ خمس کیوں ذکر کیا؟ یہ نام کی پھر صراحت جو ہو گئی ہے یہ بلا فائدہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ بلا فائدہ۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عدد کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ حکم اسی 5 کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کی نفی ہے، بلکہ یہ صرف اس بات کے لیے ہے کہ یہ 5 کا عدد خاص اہتمام اور شان کے لائق ہے۔ عدد کے اہتمام اور شان کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس عدد کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ سے نفی ہوگی۔ وگرنہ اگر ہم عدد کے علاوہ سے حکم کی نفی مانیں گے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ حرمت کے 4 مہینے، کیا ہے آیت؟ حرمت کے مہینوں کے بارے میں جو آیت ہے، الحج اشہر معلومات مجھے بھی یاد تھی جی۔ خلاصہ رمضان دور ہے، حافظ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت کے مہینے ہیں۔ آگے آگے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، عدد آ گئے نا 4 مہینے، 4 مہینے حرمت کے ہیں، اس لیے فلا تظلموا فیہن، ان 4 میں ظلم نہ کرو، انفسکم اپنے جانوں پر۔ ہند کی ضمیر 4 کی طرف لوٹ رہی ہے، 4 کے نام کی صراحت ہو گئی، اور انفس نفس ان کی جمع ہے، یہ اس میں جنس ہے، نفس میرا تیرا اس میں شرکت ہو سکتی ہے، یہ اس میں جنس ہے۔ دیکھو اس میں جنس پر ظلم نہ کرنے کا حکم ہو گیا 4 عدد کے ساتھ، اس میں جنس پر حکم لگا ظلم نہ کرنے کی، ان 4 مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اگر آپ مفہوم عدد کا اعتبار کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ان 4 کے علاوہ میں اپنے جانوں پر ظلم کر سکتے ہو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ان 4 میں ظلم نہ کرو، معلوم ہے ان 4 کے علاوہ میں اپنے اوپر ظلم کر سکتے ہو، یہ ثابت ہو رہا ہے نا، تو یہ جائز ہے،
ظلم ناجائز ہے اپنے اوپر، چاہے ان 4 میں کرو یا ان 4 کے علاوہ میں کرو۔ ہم کہتے ہیں ان 4 کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان 4 کی طرف توجہ دے دو، یہ قابل اعتنا اور قابل شان ہے، اس لیے کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ ظلم ان میں بھی ناجائز ہے اور اس کے علاوہ بھی ناجائز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں گالی دیتا ہو، دوسرے کہو خدا کے واسطے مسجد میں خدا کے لیے گالی، وہ مسجد میں گالیاں نہ دیا کرو، تو کیا مطلب ہے مسجد سے باہر گالی دینا جائز ہے؟ یہ ہم مسجد کا نام کی صراحت ہو گئی، اس میں جنس ہے، مسجد چاہے ترنول کی ہو یا مدینہ منورہ کی ہو یا کہیں کی ہو، اس میں جنس ہے۔ تو مسجد میں گالی نہ دینے کا حکم لگ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مسجد سے باہر گالی دے سکتے ہو، تو پھر مسجد کے نام کی صراحت کی کیوں کی؟ خاص اعتنا اور شان کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ مسجد میں گالی دینا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، باہر بھی ناجائز ہے لیکن اندر زیادہ قابل اعتنا ہے، اندر زیادہ گناہ ہے۔ وہ حناف کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ تو بعض حضرات نے، حنفیہ نے اور شوافی نے جو استدلال کیا مفہوم العدد سے، پھر عدد بلا ذکر فائدہ کے ہوگا، ان پر الزامی جواب کے طور پر دلیل دی کہ اگر آپ اس کا اعتبار کرو گے تو پھر اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا۔ اس لیے احناف حضرات کے نزدیک مفہوم مخالف جو مفہوم اللقب ہے، چاہے اس میں علم ہو یا اس میں جنس ہے، اس کے حکم اس کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس کے علاوہ سے حکم کی نفی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، چاہے وہ احناف نے کی ہے یا شوافی نے کی ہے۔ البتہ نور الانوار والے نے، ملا جیون رحمہ اللہ نے استثناء کر لیا۔ کیا کیا؟ استثناء کیا کہ مفہوم مخالف احناف کے نزدیک حجت نہیں ہے، مفہوم مخالف حجت نہیں ہے الا فی الروایات الفقہیہ، مگر روایت فقہیہ میں حجت ہے۔ روایت فقہیہ کا استثناء کیا، یعنی نصوص شرعیہ میں، قرآن و حدیث میں مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، لیکن روایت فقہیہ میں مفہوم مخالف حجت ہے، روایت فقہیہ میں مفہوم مخالف حجت ہے۔ اور دلیل میں صاحب ہدایہ کے طرز سے استدلال کیا۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ جس جگہ پر گندگی واقع ہو جائے، بڑے تالاب میں، اتنا بڑا تالاب ہو کہ اگر اس کے ایک جانب کو حرکت دے جی تو لا يتحرك الجانب الآخر، دوسری جانب حرکت نہ ہو، اور پھر ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر ایسے تالاب میں ایک جانب گندگی واقع ہو جائے تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اگر اتنا بڑا تالاب ہے دوسری جانب حرکت نہ آئے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے، دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس جانب گرا ہے وہاں سے وضو کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ملا جیون نے صاحب ہدایہ کے طریقے استدلال سے استدلال کر کے وہ کہا کہ روایت فقہیہ میں مفہوم مخالف حجت ہے، نصوص شرعیہ میں مفہوم مخالف حجت نہیں۔ تو جو ہمارے نزدیک مفہوم مخالف حجت نہیں ہے، یہ مطلقاً نہیں بلکہ یہ نصوص میں ہے، قرآن و حدیث میں۔ روایت فقہیہ میں استثناء ملا جیون رحمہ اللہ نے کی ہے صاحب ہدایہ کے طرز سے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ مفہوم مخالف حجت جب نہیں ہے، تو جب نصوص میں نہیں ہے تو پھر روایت فقہیہ میں بھی نہیں ہے، اور جہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں مفہوم مخالف سے استدلال ہے، وہ کسی اور قرینے کی دلیل کی وجہ سے ہے، مفہوم مخالف کی وجہ سے نہیں ہے۔ فعلی کل حال بہرحال یہ استدلال کیا گیا ہے۔ وہ یہ طریقہ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ یہ طریقہ استدلال ہمارے نزدیک فاسد ہے اور ان کے نزدیک درست ہے، صحیح ہے۔ دیکھو کتاب میں فصل ومن الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ، من وہ ہے عامل فی النصوص، جو نے نصوص پر عمل کیا، بوجوہ اخرى، دوسرے طریقوں سے، یہ فاسدۃ عندنا، ہمارے ہاں وہ اس پر عمل کرنا، اس سے استدلال کرنا وہ فاسد ہے۔ منہا، ان میں سے بعض وہ ہیں، ما قال بعضهم، بعض حضرات نے کہا، ان التنصیص علی الشیء باسمہ العلم،
کسی شے کی صراحت کرنا اس کے علم کے نام کے ساتھ یوجب التخصیص، یہ تخصیص کو واجب کرتا ہے، حکم کو اس کے ساتھ خاص کرتا ہے، ونفی الحکم عما عداہ، اور اس کے علاوہ سے حکم کی نفی کرتا ہے۔ یہ جو ونفی الحکم عما عداہ، یہ وہ عطف تفسیری ہے، وہ کیا ہے؟ تفسیر کر رہے ہیں یوجب التخصیص کی، کیونکہ جب حکم اس کے ساتھ خاص ہو جائے گا، خاص ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ میں حکم نہیں ہے، اس لیے ونفی الحکم عما عداہ اس کی تفسیر کر رہی ہے، اس کے علاوہ سے حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے۔ شارح مصنف کہتے ہیں وہذا فاسد، یہ طریقہ استدلال فاسد ہے، کیوں؟ لأن النص لم يتناولہ، اس لیے کہ وہ نص وہ اس مسکوت عنہ کو اس کو شامل ہی نہیں ہے۔ فکیف یوجب الحکم فیہ، تو پھر اس میں حکم کو کیسے واجب کرتا ہے اور ثابت کرے گا؟ نفیاً او اثباتاً، نفی میں ہو یا اس بات میں ہو۔ تو پہلا وجہ استدلال سمجھ میں آ گیا۔ اہم بحث ہے بھائی